میرے انتہائی محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے بڑا امتحان اور سب سے بڑی ابتلا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جن لوگوں کو کسی کام کا موقع عطا فرما دیں، وہ اس موقع میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اپنی چاہت کے مطابق کر کے دکھلا دیں۔ اگر یہ اللہ کی چاہت پر اپنی چاہتوں کو قربان کر دیں تو اللہ رب العزت ان کے لیے اور ان کی نسلوں تک کے لیے ان سے دنیا میں دین کے کام کے لینے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں۔ اور اگر یہ کچھ عرصہ کسی دین کی خدمت یا اللہ کے قرب والے اعمال میں چلنے کے بعد کسی حکم کو اپنے مقام، اپنی حیثیت، اپنے معمول، اپنی طبیعت کے خلاف دیکھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ ہم تمہیں ہٹائیں گے، دوسروں کو لائیں گے۔ یہ معاملہ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ احکام دیتے ہیں اس لائن کے جس کو بندہ پورا کر سکتا ہے۔ ایک اللہ رب العزت احکام دیتے ہیں اس لائن کے جس کے پورا کرنے پر بڑا بوجھ اور لوگوں کی ملامت کا خوف ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کیسے کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اس ابتلا سے گزر کر اللہ تعالیٰ کو یہ دکھلا دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء کہ سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر ان میں بعد تک جو بھی نبوت کے کام کو کریں گے ہم ان کا ایسا ہی سخت امتحان لیں گے۔ اللہ رب العزت حکم لاتے ہیں سب سے پہلے حیثیت کے خلاف، حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف۔ ایک مقام، ایک حیثیت چلتے چلتے بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف حکم لاتے ہیں۔ اگر یہ اس حکم کو پورا کر دیں اور اپنی حیثیت کی طرف اس حکم کی حیثیت کے خلاف نہ سمجھیں تو پھر اللہ رب العزت اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اور اگر یہ اس حکم کو اپنی حیثیت کے خلاف سمجھ کر چھوڑ دیں تو اللہ رب العزت ایسوں کو فہرست سے نکال بھی دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حکم دیا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ اللہ کا امر ہے، اور اللہ کا امر اور اس کا حکم ہر چیز سے بڑا ہے۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ حکم کس چیز کا دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ حکم کون دے رہا ہے۔ یہ دیکھا جائے حکم کون دے رہا ہے، یہ نہ دیکھا جائے حکم کس چیز کا دیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے احکام میں علتیں تلاش کرنا یا اللہ کے حکم میں حکمت معلوم کرنا، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کے بارے میں یہ پوچھنا کہ یہ حکم ہمیں کیوں دیا گیا ہے، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ اطاعت کرنے والے وہ نہیں ہوا کرتے جو کسی حکم کے بارے میں یہ پوچھیں کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے۔
قرآن نے ایسے لوگوں کو احمق اور بیوقوف کا خطاب دیا ہے، ایسے لوگوں کو جو کوئی حکم معمول کے خلاف آ جائے تو یوں کہیں کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے۔ قرآن نے ان کو سفہاء کہا ہے، سیقول السفہاء من الناس۔ جب تحویل قبلہ ہوئی اور قبلہ ایک معمول سے ہٹ کر بیت المقدس سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف، کعبے کی طرف آیا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان قریب احمق اور بے عقل لوگ یہ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا۔ Reconstruction of Ummah, dailymarkers.com۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں کبھی حیثیت کے خلاف حکم لا کر۔ حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس کے سجدہ نہ کرنے کی جو اصل وجہ ہے وہ اندر کا کبر ہے، اندر کی بڑائی ہے۔ اس بڑائی نے اللہ کے اس امر کو اس کی اپنے مقام کے خلاف، اللہ کے امر کو اس نے اپنے مقام کی وجہ سے اللہ کے امر کو اپنے مقام کے، اپنی حیثیت کے خلاف سمجھا کہ مجھے اس کے علاوہ کوئی اور حکم دیا جائے تو میں پورا کر دوں گا، لیکن یہ حکم یہ پورا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں اعلیٰ ہوں یہ ادنا ہے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹے ہیں، میں پرانا ہوں یہ نئے ہیں۔ یہ وجہ ہوئی ابلیس کی محرومی کی اس قرب کے موقع سے اور اس مقام سے گرائے جانے کی اصل وجہ یہ ہوئی کہ اللہ کے حکم کو اپنی حیثیت کے مقابلے میں اللہ کے امر کو چھوٹا سمجھا۔ کہ شیطان کا جو کفر ہے وہ اللہ کا انکار نہیں ہے، اس کے امر کا انکار ہے، اس کے اللہ کے حکم کا انکار ہے، اور وہ کبر کی وجہ سے ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، کام کرتے کسی مقام پر پہنچ جانا کسی بھی کام کرنے والے کو کسی استحقاق کا یا کسی حق کا یا کسی مقام کا اس کو مالک نہیں بنا دیتا، بلکہ یوں فرمایا جتنا تم آگے بڑھو گے اتباع سنت میں، اور جتنا تم آگے بڑھو گے امتحان اور ابتلا میں، اور جتنا تم آگے بڑھو گے اللہ کی طرف عبادات میں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی سخت امتحان لیں گے کہ ان کو ہمارے نظام پر، ہمارے کام پر خود کتنا یقین ہے۔ اسی لیے وحی لکھنے والے عبداللہ بن سعد بن سرح جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے، اللہ نے ان کا بھی امتحان لیا کہ انہیں خود وحی پر کتنا یقین ہے۔ قرآن کی ایک آیت نازل کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس آیت کا ایک ٹکڑا وہ جاری کر دیا ان کی زبان پر، یہ دیکھنے کے لیے کہ انہیں اپنی بات اور وحی کی بات میں کیا فرق معلوم ہوتا ہے۔ آیا یہ وحی کا یقین رکھتے ہیں یا اپنے اوپر بھی وحی کے آنے کا خیال کرتے ہیں؟ یہ اللہ نے امتحان لیا، اور اللہ کی شان اس امتحان میں یہ فیل ہو گئے اور یہ کہہ کر اٹھے آپ کی مجلس سے کہ وحی میرے اوپر بھی آتی ہے، میں بھی نبی ہوں۔ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے وہ جو آپ کے پاس بیٹھ کر وحی لکھا کرتے تھے، وہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے جو آپ کے پاس بیٹھ کر وحی لکھا کرتے تھے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ ایسے سخت امتحانات اللہ کی طرف سے آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ انہیں
ان کے اندر کتنی اطاعت ہے، ان میں کتنی اطاعت ہے۔ اس لیے دین کو اختیار کرنا اللہ کے امر کی وجہ سے، حکم پورا کرنا اللہ کے امر کی وجہ سے، نہ کہ یہ کہ جس چیز کو دل چاہے اسے پورا کر لیا جائے اور جس چیز کو دل نہ چاہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے کہ اطاعت کا کمال اس میں ہے، اطاعت کا کمال اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر امر کو اس لیے پورا کیا جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو، اللہ کے امر کو اس کے حکم کی وجہ سے پورا کیا جائے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ابتلاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلاءات آتی ہیں، تو کبھی حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، کبھی حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، اور کبھی حکم آئے گا معمول کے خلاف۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک معمول چل رہا تھا بیت المقدس کی طرف نماز کا، حکم آ گیا کہ رخ پھیر لیں بیت اللہ کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ فوراً پھر گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ اللہ نے فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پر لٹ جاتا ہے۔